إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ جو آیت ایک مختصر سی آیت ہے حضرات گرامی، اس مختصر سی آیت کے اندر معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے کے جملے کو آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو جملہ ہے یہاں پر، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ ایک پوری تاریخ کو اس نے سمو کر رکھ دیا، سمیٹ لیا۔ یہودیوں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، یہود و نصارہ کی تاریخ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کرام نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائے، تاکہ بندے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے، اس دنیا کے اندر وہ اس طرح سے زندگی گزاریں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، ایسی زندگی جو تقوی والی زندگی ہے، نیکیوں کی زندگی ہے، خیر کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ان بندوں کو وہ رہنمائی دی جائے۔ اس دنیا کے اندر آدمی آنکھیں کھولتا ہے، حیران اور ششدر کھڑا ہوا ہے، سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، میں کون ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، یہ آسمان و زمین کیا ہے۔ ان سوالوں کا جواب اللہ رب العزت انبیاء کرام کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اے انسانوں، تم کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، تم کو جو بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، یہ ہمیشہ کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیشہ تم کو اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک تھوڑی مدت تک کے لیے تم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں، عبادت گزار بنے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے وہ بندہ نافرمان بن جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں، وہ اختیار کی طاقت رکھی ہے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسے اپنی معرفت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے اسے اس کے جینے کے مقصد کو بیان کیا، زندگی کے مقصد کو بیان کیا۔ موت آ جائے گی اور تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا اور تم ایک دوسری دنیا کے اندر منتقل ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر جو تم کو زندگی دی گئی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے،
کس کی زندگی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا. کون سا دن تمہارا آخری دن ہوگا کوئی نہیں جانتا. کون سی تاریخ تمہارے لیے آخری تاریخ ہوگی کوئی نہیں جانتا. ایک متعینہ مدت جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس مدت تک تم کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا بھی ختم کر دی جائے گی اور تمام انسانوں اور جناتوں کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہ جو ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی مکمل نوٹ کی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا. وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنے منہ سے کوئی بات بھی نکالتا ہے تو نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور تمہارا کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جو اپنے آقا کو، مالک کو پہچاننے والا ہے، جو اس کائنات کے خالق کو پہچاننے والا ہے، جو اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والا ہے، جو رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ جل شانہ کو جو پہچاننے والا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. اور جو اپنی آنکھیں رکھتے ہوئے نابینا رہا اور کان رکھتے ہوئے بھی بہرا رہا اور دل اور دماغ رکھتے ہوئے بھی ناسمجھ رہا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسان ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور آخری کڑی، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آخری پیغمبر. آپ نے فرمایا نا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو مکمل فرما دیا اور فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ طریقہ قبول نہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے بندوں کو کامیابی عطا کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جنت اور دوزخ کی تخلیق فرما دی اللہ رب العزت نے. جنت موجود ہے اپنی بہاروں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو جنت جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، جو اللہ کا انعام اور اکرام ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہوگا. یہ نعمتیں تیار ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم بھی تیار ہے، اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. جو غلط کار ہیں، جو مجرم ہیں، جو اللہ رب العزت کے نگاہ میں خطا کار اور گنہگار ہیں اور مجرم بن کر اس دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ جہنم کے شعلے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس دنیا کے اندر بے تعداد فرشتوں کے موجود ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، بہت بڑی تعداد. ان کی تعداد کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس بیت المعمور پر ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے ان لشکروں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ فرشتے موجود ہیں اسی دنیا میں، ہمارے ساتھ میں ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. تمہارے ساتھ میں فرشتے موجود ہیں. بے تعداد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، اترتے ہیں اور جاتے ہیں. فجر میں اور عصر میں ان کی ڈیوٹیاں، ان کی تبدیل ہوتی. یہ فرشتے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے کہ ہمارے ان بندوں کو چھوڑے رکھو.
ان کو چھوڑ دو، ان کا ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے، یہ امتحان کے حال میں ہیں، یہ اپنا امتحان دے رہے ہیں، یہ امتحان دیتے رہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی نیکیاں اور برا ہے تو اس کی برائیاں، یہ تحریر ہو رہی، نوٹ ہو رہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، انسان خطا کار ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، جرم پر جرم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ کس قدر بھولا ہے یہ انسان، نادان ہے یہ انسان، بلکہ جاہل ہے یہ انسان، جو اللہ رب العزت کی قوت اور طاقتوں سے واقف نہیں، جو اللہ کے کھڑے ہوئے ان فرشتوں سے واقف نہیں، اس انتظار میں ہے کہ فرشتے کہ تمہاری موت کا وقت آئے اور اس کے بعد پھر تمہیں سزا دینی شروع ہو جائے، اور انسان بڑی غفلت کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب یہ فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کے مخاطب پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی خطاب کرتا ہے انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں سنو، اور ان تمام لوگوں میں تمام انس و جن، مرد اور خواتین سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کچھ حکم دیتا ہے مخصوص طور پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے مراد صرف ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والے کیا ہیں؟ جو خیر امت ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ کی رحمتیں جن کے اوپر ٹوٹ کر برستی ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، یہ مومنین ہیں، مومنین صادقین موحدین ہیں، وہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جن کو آخرت کے دن پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب یہ مخصوص گروہ ہو گیا، اب اس گروہ میں ہر آدمی شامل نہیں ہے، ہر فرد بشر اس میں شامل نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا، اقامت، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے پلر ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہیں، انہی پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو ایک جملہ ہے، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی تقریباً 2500 سال کی پوری تاریخ جمع ہے اس ایک جملے کے اندر۔ جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس کے بعد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ تقوی والے بن جاؤ، اس کا تعلق اوپر سے ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ رب العزت اپنے حکم کی وجہ کو نہیں بیان کرتا، اور نہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی وجہ کو پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا۔ ایک مومن سے اس کی توقع نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت گزار ہو گئے، بس۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا علتیں ہیں، کیا اسباب ہیں، وہ اللہ رب العزت جانے۔
اس نے کہا سجدہ کرنا ہے بس کرنا ہے، اس نے کہا نماز پڑھنی ہے بس پڑھنی ہے، اس نے کہا مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہے تو مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، کہا فجر کی 2 رکعت پڑھنی، فجر کی 2 رکعت پڑھنی، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی۔ کیوں؟ یہ کیوں کا سوال ہی نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے مالک سے سوال کریں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا پروردگار عالم کے حکم کو اور ہم اطاعت میں گر گئے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ بغیر پوچھے ہوئے علت بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ تم۔ اب ہم اس جملے کو جو درمیان کا جو جملہ آیا ہے اس جملے کی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ رکھی، اور سورہ بقرہ آپ دیکھیں بڑی طویل سورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کثرت سے آپ سورۃ البقرہ تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور مکمل 1 رکعت کے اندر آپ اسے پڑھ جاتے تھے اور اس کے بعد دوسری سورتیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ عالم ہے سورہ بقرہ کا، اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی گئی کہ سورۃ البقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے گی تو اس کے اندر وہ شیاطین وہاں پر قیام نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، اس کے اندر وہ نورانیت ہے، وہ طاقت ہے اور وہ قوت ہے اس کے اندر۔ یہ سورۃ البقرہ سب سے پہلے رکھنا، ابھی تو احکام شروع میں نہیں ہوئے، بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو گئی۔ آدمی قرآن پاک کو کھولتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اس ثنا خوانی کے بعد، اللہ کی شکر گزاری کے بعد بندہ اللہ سے طلب کر رہا ہے، پروردگار اے میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے معبود برحق، مجھے تو سیدھا راستہ عطا فرما دے، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اس راستے پر مت لے چل پروردگار، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، قہر نازل ہوا، تیری لعنتیں برسی ہیں، پروردگار اس راستے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی بلند ہو اور آخرت میں بھی بلند ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، جو تیرے اوپر ایمان لے آتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، انہ لا یذل من والیت، آپ جس کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جو آپ کی دشمنی پر اتر آئے وہ کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ سے طلب کر رہا ہے، بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، مجھے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے، پروردگار صراط مستقیم کی شاہراہ میرے سامنے کھول دے، میں اس پر چلتا ہوا چلا جاؤں، اور تیری رحمتیں میرے اوپر نازل ہوں، تیری برکتیں میرے اوپر نازل ہوں، پروردگار وہ راستہ لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام برسا ہے، پروردگار میں وہی راستہ چاہتا ہوں، اس راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری لعنت نازل ہوئی، جن پر تیری ذلتیں نازل ہوئی، جو ذلیل اور خوار ہو گئے، جو بھٹک گئے، راستے سے الگ ہو گئے، ان کے راستوں سے پروردگار تو مجھے دور رکھ۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ کہتے تھے آمین، کس جذبے کے ساتھ آپ فرماتے تھے کہ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کی صف میں ہوتے تھے اور اللہ کے رسول کی آمین اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہے کہ پروردگار قبول فرما لے۔ یہ جو الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے رب قبول فرما لے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام نے آمین کہا اور تم آمین کہو، فقولوا آمین فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے بھی مل گئی اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ بہت بڑا مرتبہ ہے اس آمین کا، یہ جڑی ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ میں، اس لیے کہ یہ ایک نچوڑ ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، انبیاء کرام کے بعثت کا خلاصہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خلاصہ، آپ کی پیش کردہ شریعت کا خلاصہ۔
بندہ اللہ سے وہ راستہ مانگ رہا ہے کہ پروردگار وہ راستہ عطا فرما جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اے پروردگار تو ہمیں لے کر چل اس راستے پر. اور آدمی آمین کہتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائیں. اے اللہ تو اسے قبول کر لے، قبول کر لے فوراً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. نماز کو، صلاۃ کو، نماز کو. الحمدللہ رب العالمین بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی. وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی، میری شان بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، بس یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں اسے دے دیا، میں نے دوں گا. اللہ رب العزت نے دے دیا. اب یہ سب سے اہم بات ہے. ادھر آمین بھی ہے. اب اس سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ، فوراً سورۃ البقرہ کیا ہے؟ تذکرہ ہدایت یافتہ، 2 لائن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے ہدایت کی. ہدایت تو مانگ رہے تھے اللہ سے، یہ پکڑو ہدایت کی کتاب. یہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہے. اب متقین کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے؟ متقین کا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کو پانا چاہتے ہیں. سیدھی سیدھی بات. یہ کتاب ہدایت ہے لیکن اس کے لیے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جستجو ہے، تلاش ہے، جو جاننا چاہتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جو جاننا چاہتا ہے، جس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہے، اتسکتا ہے، تلاش ہے، جستجو ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، صراط مستقیم جاننا چاہتا ہے، ہدایت کے راستوں پر آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکڑو کتاب ھدی للمتقین. یہ ہدایت تو ہے لیکن ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. پہلے یہ طے کر لو کہ تم کو ہدایت چاہیے کہ نہیں، پہلے طے کر لو. دکان تو بہت شاندار ہے، آدمی سامان خریدے گا تب تو. ڈاکٹر بہت اچھا ہے، نسخہ لکھ دیا اس نے، یہ پکڑیے آپ بیمار ہیں، پکڑیے نسخہ. اس نسخے کو آپ سمیٹ کر جیب میں لٹکے ہوئے یا فریم کرا کے دیوار پر ٹانگ دیا یا پانی کے اندر گھول کر پی گئے، اس سے تو شفا نہیں ملتی. شفا تو اس وقت ملے گی جب آپ اس وقت جو دوائیاں لکھی ہوئی ہیں ان دوائیوں کو جا کر خریدیے اور کھانا شروع کیجئے. جو صبح ہو صبح کھائیے، جو شام کی ہو شام کی کھائیے، جو انجیکشن ہو آپ لگوائیے تو آپ کو شفا ملے گی. لہذا پہلی بات سمجھ لیجیے آپ، یہ کتاب ہدایت ہے لیکن اس کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے. اب سنیے اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع منافقین کا. یہود و نصارہ کا جو تذکرہ شروع ہوا ہے 2.5 پارے تک کھنچتا ہوا چلا گیا، بڑے طویل. بنی اسرائیل کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں. اب ہم ان کی 2-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ صحیح معنی میں تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ جاننی چاہیے. صحیح معنی میں آپ کو کتاب دی جا رہی ہے قرآن پاک، آپ کو نبی دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ٹھہر جاؤ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھہر جاؤ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، اس طرح سے مت ہو جانا جیسے لوگوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی. فَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا جو وہ لوگ کہا کرتے تھے. ٹھہر جانا.
وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ میں کیا تھا. اور بنی اسرائیل کا جو تذکرہ شروع ہوتا ہے ان تذکروں کی دو باتیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی بات، جو تورات جیسی کتاب دی گئی، قرآن پاک نے کہا کہ فیہ ھدی و نور، ہم نے تورات دی تھی، ہدایت کی کتاب تھی، روشنی کی کتاب تھی. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبذوا وراءہم ظہریہ، انہوں نے تورات کو پسے پشت ڈال دیا. نبی ان کے درمیان بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم من الرسل. بخاری شریف کی روایت ہے 5 انبیاء اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم من الرسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اتنا عظیم پیغمبر دیا گیا، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر تھوڑی سی آیت میں آپ سن لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کی قربانی کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے ارے کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر ایک نبی مذاق کر سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا اچھا. اب یہ جو پوری کہانی ہے، یہاں پر گائے کا حکم دیا، گائے کو ذبح کیجئے. اب وہ کہتے ہیں نہیں تو مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، ٹال مٹول عمل کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے گائے کو ذبح کر لیں گے، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا گائے ایسی ہونی چاہیے. کہا اچھا وہ جو گائے آپ نے بتایا سمجھ میں نہیں آئی ہے، مطلب رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ رنگ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لال رنگ بھی تو بہت سارے ہوتے ہیں، وہ ہونی کیسے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو سرخ ہو اور اس پر کوئی دھبا نہ لگا ہو، اور ایسی گائے ہونی چاہیے جس کو کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو. کہا اچھا ایسی گائے ڈھونڈتے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے، ڈھونڈتے ہیں. خیر گائے ان کو مل گئی، انہوں نے ذبح کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ان کو ملتی نہیں اگر انشاءاللہ نہ کہا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن چلو ہمارا نام لے لیا، اس نام کی برکت ہے، چلو مل گئی. لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا اور سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں ذرا دیکھو، ایک قوم کو دیکھو ذرا کہ اس کا نبی اس سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کرو، اور وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یبدلون الکلمہ عن مواضعہ، الفاظ کو تبدیل کیے دے رہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ حصے پر عمل ہی نہیں کرتے، یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور سنیے، نبی کی باتوں کو تسلیم کرنے میں حیلہ حوالہ کٹ حجتی کرنا دل نہیں چاہ رہا ہے عمل کرنے کے لیے، کسی طرح سے چھوٹ جائے، کسی طریقے سے غلط ہو جائے اور اس پر عمل نہ کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں ٹال مٹول کرنا نبی کے حکم کو سن کر. نبی کے حکم کو سن کر تورات جو ان کو دی گئی اللہ کی کتاب، اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے ہاں شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میری اس پوری قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا. یحرفون الکلمہ، الفاظ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، الفاظ میں تبدیلی، کچھ کے بجائے کچھ کر دیا، پوری تورات کی شکل بگاڑ ڈالی، اللہ کے احکام کی شکل بگاڑ ڈالی. جو اللہ نے دین نازل کیا تھا پوری شکل اس کی مسخ کر کے رکھ دی. اب یہاں سے یہ سارے جرائم شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی سزا شروع ہوئی، اور سزا کا بھی تذکرہ. اللہ اکبر، یہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ چیپٹر ہے پورا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے.
خود لکھتے ہیں اپنا بنایا ہوا، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ ہے اللہ پر جن ہاتھوں سے یہ لکھ رہے ہیں اور اس پیسے پر جو کمائی کر رہے ہیں، جو پیسہ کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت۔ فرمایا ایک لائن میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، وہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل اور خوار رہیں گے۔ یہ ایک لائن کے اندر بنی اسرائیل کا حشر بیان کر دیا گیا امت محمدیہ کے سامنے۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو یہ پہلے کے لوگوں کی ذرا صورت حال تو دیکھ لو۔ ایک آئینہ تم کو دکھایا جا رہا ہے، اس آئینے میں دیکھ لو، کہیں تمہاری تصویر تو نہیں۔ ہم قصہ سنا رہے ہیں بنی اسرائیل کا، ہم واقعہ سنا رہے ہیں یہود اور نصارہ کا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو دیکھ لو، کہیں اس کے اندر تمہاری تصویر تو نہیں، کہیں تمہارا حال تو بھی ویسا ہی نہیں جیسے بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس میں کیا لکھا ہے، پیغام کیا ہے پتہ ہی نہیں، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے معلوم ہی نہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا ہیں، کہاں ہیں، کیا کیا اللہ کے رسول کا فرمان ہے پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ کہانیاں سن لیجئے، لمبی لمبی کہانیاں، مجھے کہانیوں سے یاد آیا تلمود جو 18 جلدوں کے اندر موجود ہے، اب تو شاید اس کے اندر اور بھی ویلوم بڑھ گئے ہیں، مختصر کر کے کنسائز کر کے کہانیاں سن لیجئے بنی اسرائیل کی، کہانیاں بنانے میں بے انتہا ماہر، قصہ سنانے کے بے انتہا شوقین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ قصے بنا لینا کہ اللہ کی پناہ، تورات کے اندر بھی وہ قصے بھر دیے گئے اور تلمود کے اندر تو قصوں کی بھرمار ہے۔ خوبصورت سی کہانی بنا لینا، خوبصورت سی کہانی کو گڑھ لینا، یہ ان کے ہاں کہانیوں سے دلچسپی، قصوں سے دلچسپی، اقوال سے دلچسپی، بزرگوں کا قول، لوگوں کا قول، احبار کا قول، فلاں حبر کا قول، وہ بھرمار اس کی، صبح اس کا ذکر کرنا، شام اس کا تذکرہ کرنا، گھر میں اس کا تذکرہ کرنا، مجلس میں تذکرہ کرنا، کتابوں میں اس کا تذکرہ کرنا، واعظ و نصیحت میں اس کا تذکرہ کرنا، وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی زبان کے چٹخارے اور وہ مزے لے لے کر جھوٹی باتیں، کہانیاں بیان کی جا رہی۔ اللہ کی شریعت کو انہوں نے بگاڑ دیا، اس کی شکل پوری بگاڑ دی، اور جب یہ شریعت بگڑ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی سزا نازل ہوتی ہے، جو اس پوری قوم کے اوپر نازل ہوئی، جو پوری بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی۔ اور اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی تھی، وفضلتکم علی العالمین، پوری دنیا پر ہم نے تم کو فضیلت دی تھی۔ یہ بات بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹ کر کہی جا رہی ہے، غصے میں کہی جا رہی ہے، لیکن حالت مسلمانوں کی ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ اے مسلمانوں تم بھی سنو کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی پوری دنیا کے اوپر، اس 3/3 دنیا کے اوپر تمہاری حکومت قائم تھی، قیصر و کسریٰ کے تم نے پرخچے اڑا دیے تھے، چین اور آذربائیجان کا پورا علاقہ تمہارے قبضے میں آ گیا تھا، مصر تمہارا پورا فتح ہو چکا تھا، روس کا یہ پورا اور سمرقند کا پورا علاقہ، بخارا کا پورا علاقہ، تاشقند کا پورا علاقہ، ایران کا پورا علاقہ، یہ سب تمہارے زیر قدم تھا۔ یہ کب تک تھا؟ 95 ہجری کے اندر محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا ہے، سندھ کے ساحل کے اوپر مسلمانوں کا یہ یہاں پر اقدام ہوا، 95 ہجری کی بات۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کا عروج، بلندیاں، لیکن ایک بات بھی ہے، مسلمانوں کا امام صرف ایک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت کے نام پر صرف 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں، تیسری کا وجود نہیں، ایک قرآن پاک، ایک حدیث رسول۔ یہ 95 ہجری کی تاریخ ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 95 سال تک جو ہمت یہاں پر حملہ ہوتا ہے، آپ اسے 100 سال بھی مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 100 سال کے بعد تک کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ عامر ابن واصلہ آخری صحابی جن کا انتقال 120 ہجری میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک، اس کے پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے،
اس کی تجوید کرنے والے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے، معنی مفہوم پر غور کرنے والے، عبادتوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے. شریعت کے نام پر صرف ایک چیز ہے، قرآن اور حدیث، بس. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. فقہ جس کا نام بعد میں آتا ہے، بہت بعد میں، 4 صدی میں، بہت بعد میں، 400 سال کے بعد میں. یہ جو سال بعد کے سال ہے، یہ 100 سال تک یہ مسلمانوں کا عروج ہوتا ہے، بلند نہیں آیا. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت دی تھی، نعمت میں نے تمہارے اوپر کی تھی. سر اٹھا کر چلا کرتے تھے، تم سر اٹھاتے تھے بلند بالا. اے مومنو سنو، اللہ کے اس حکم کو سنو. تاریخیں بدلی نہیں جاتی، اللہ کا قانون بدلا نہیں جاتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے کہ یہ یعقوب کی اولاد ہے اس لیے اس کو بلند کر دیا گیا اور یہ فلاں کی اولاد ہے. نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تمہارا بیہیویئر کیا کہتا ہے، تمہارا طریقہ کیا کہتا ہے، تمہاری زندگانی کیا کہتی ہے، تمہارا رنگ ڈھنگ کیا کہتا ہے، تمہاری چال کیا کہتی ہے، تمہارا اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا کہتا ہے، اس کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش فرمائی، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے. میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں سنو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے. روشن ہے وہ روشن، اس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن. یہاں تاریکی نہیں ہے، یہاں گنجلک نہیں ہے، یہاں کمزوری نہیں ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں فریب نہیں ہے، یہاں مکر نہیں ہے، یہاں دغا نہیں ہے، یہاں پر چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ہر چیز روشن ہے بالکل. قرآن پاک کی آیتیں سورج کی طرح چمک رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی صحیح احادیث سورج کی کرنوں کی طرح تابناک ہیں اور درخشاں. رسول تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، آؤ شریعت کو مضبوطی سے تھامو اور پکڑو. لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے بنی اسرائیل کا طریقہ اختیار کیا تو پھر تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا. اور اے امت محمدیہ، تمہارے اوپر وہ سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا. یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی بنی اسرائیل کے طریقے پر چلو گے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے رسول کی اس روشن حدیث کے بعد بھی مسلمانوں کی عقلیں نہ کھلی، ان کے دل نہ بیدار ہوئے اور انہوں نے غور نہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کا کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی تورات کی طرح قرآن پاک کو پیچھے ڈال دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی حضرت موسیٰ کی طرح، جیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی تھی، ٹال مٹول کر رہے تھے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے رسول کی باتوں کو پیچھے ڈال دیا، اپنے رسول کی باتوں کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بھی اسی طریقے پر چل پڑے جس کو قرآن پاک میں منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت بنا کر دیتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے. اللہ تو محمد مصطفیٰ پر اتارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت تو اللہ کے رسول پر اتاری گئی. شریعت تو سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی پر بھی نہیں اتاری گئی. خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام پر شریعت نہیں اتاری گئی. شریعت صرف ایک ذات پر اتاری گئی، وہ ذات رسول ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو.
اللہ اکبر. جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کھڑے ہوئے ہیں, اعلان فرما رہے ہیں. یثرب کی گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں آپ اعلان کر رہے ہیں, شریعت کا حکم سنا رہے ہیں, یہودیوں کو سنا رہے ہیں, نصارہ کو سنا رہے ہیں, مشرکین کو سنا رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں, ان یہودیوں کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, ہل ہل کر نماز پڑھتے ہیں, تورات کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی یاد میں روتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اس رسول کو بھیج دے جس بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے. نصارہ آج بھی ویلنگ وال کے پاس میں یہودی آج بھی جا کر روتے ہیں, چیختے ہیں, تڑپتے ہیں, اپنے سینے کو اس دیوار سے لگاتے ہیں, مسلتے ہیں اور روتے ہیں. اللہ کو پکار رہے ہیں, رب کو پکار رہے ہیں, یہوہ کو پکار رہے ہیں, بار بار پکار رہے ہیں. ادھر نصارہ اللہ کو پکار رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی بھیجنے کا وعدہ کہتا بھیج دے, اور اللہ کے نبی ان کو پکار رہے ہیں. ارے یہودی روزے بھی رکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں اپنے تورات کی جو انہوں نے بگاڑ ڈال لی ہے, رو بھی رہے ہیں, اللہ کو چیخ چیخ کر پکار بھی رہے ہیں, آنسو بھی گرا رہے ہیں بہت زیادہ, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں, اور پروردگار عالم ان سے خوش نہیں ہے اور فرماتا ہے کہ نہیں, جس نے محمد کی اطاعت نہ کی وہ جہنم کے اندر جانے والا ہوگا. اللہ اکبر. آپ چھوٹی موٹی بات سمجھ رہے ہیں اس کو. ان یہودیوں کو دیکھیے جو اپنے آپ کو ابراہیم کے اولاد کہتے ہیں, اور تھے انبیاء کرام کے اولاد کہتے ہیں, اللہ کے اولاد کہتے تھے اپنے آپ کو, اور کہتے ہیں ہم تو بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کے اللہ کی راہ میں قربانی, ان کا ذکر, ان کا اذکار, ان کا پکارنا, ان کا تڑپنا, ان کا صدقہ, ان کا خیرات, اور ایسے ہی نصارہ کی, ایسے مشرکین کی. اللہ فرماتا ہے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ کی. ابھی تم نے اللہ سے مانگا تھا اے ہمارے پروردگار صراط مستقیم عطا فرما دے, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ رسول ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں. ابو العالیہ نے کہا صراط المستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کو خبر پہنچی, انہوں نے کہا صدق ابو العالیہ, ابو العالیہ بالکل سچ کہتا ہے. صراط مستقیم کو آپ نے اللہ سے مانگا, پروردگار صراط مستقیم عطا فرما, اللہ نے صراط مستقیم دے دی, مگر تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی. تمہارے کان ہیں لیکن تم نے سنا نہیں, اور تمہارا ذہن اور دماغ ہے مگر تم نے اس پر غور نہ کیا. محمد مصطفیٰ تمہارے درمیان اتار دیے گئے, ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی گئی, ان کے اقوال تمہارے لیے شریعت بنا دیے گئے, ان کے فتوے تمہارا قانون بنا دیے گئے, مگر افسوس یہ ہے تم نے ان کی کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا الماری میں, اور کہنے لگے ہمارے علماء کا قول لاؤ, ہمارے بزرگوں کی دلیل لاؤ, ہمارے فلاں بزرگ نے تو یہ کہا ہے, ہمارے فلاں امام نے تو یہ کہا ہے, اور فلاں دانشور نے یہ کہا ہے, اور اتنی موٹی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تم نے ساری وہ باتیں کی جو یہودی کہا کرتے تھے, جو نصارہ کیا کرتے تھے, ساری باتیں وہ کی. کیا تمہیں سورۃ البقرہ کے اندر, سورہ آل عمران کے اندر, کیا تمہیں اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ نظر نہیں آتا؟ تمہارا چہرہ بدرنگ ہو چکا ہے, تم نے اپنے آپ کو غور کر کے نہ دیکھا. تم نے اللہ سے کہا تھا پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما, اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جس نے اللہ کی بات مانی, اللہ کے رسول کی بات مانی, وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, نبیوں کے ساتھ میں, صدیقین کے ساتھ میں, شہداء کے ساتھ میں, صالحین کے ساتھ میں, اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہوگا ان کا. صراط مستقیم مانگا, اللہ نے تم کو صراط مستقیم دے دیا. تم نے اللہ سے کہا مجھے وہ راستہ دے جس پر تو نے انعام کیا ہے, اللہ نے کہا یہ راستہ پکڑو جس پر ہم نے انعام کیا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تم نے کہا اس راستے پر مت لے چل جن کے اوپر تیری غضب نازل ہوا, تیرے قہر نازل ہوا, اس راستے سے ہمیں بچا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ہم نے ان یہود اور نصارہ پر
ذلت تھوپ دی، یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے. ان کا کردار تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا، ان کی باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی، ان کی حرکتیں، ان کی زندگانی کیسی تھی تمہارے سامنے پیش کر دی گئی. تم نے کہا پروردگار ہدایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ایک جملہ آپ کے ہدایت کے لیے کافی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت تھی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے. اور آج بھی تم کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، سلط کیا ہے، تو یاد رکھو ہدی للمتقین. یہ جو تم خول میں قید ہو گئے ہو، رسم و رواج کی بیڑیاں تمہارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں اور کسی اور کی محبت میں تم گرفتار ہو چکے ہو، اس خول کو توڑ کر باہر نکلو، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی توحید پر آؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، لیکن ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. روزے فرض کیے گئے ہیں، مسائل کہاں سے لوگے؟ روزے کی تفصیلات کہاں سے لوگے؟ نماز تم پر فرض کی گئی ہے، نماز کے مسائل تمہیں کون بتائے گا؟ اے مومنو سنو، تم وہ کام نہ کرنا جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا. ابن ماجہ کی روایت میں عدی ابن حاتم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ہم لوگوں نے تو کبھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے مولاناؤں کو، اپنے پریسٹ کو کبھی اپنا رب نہیں بنایا. یہ کیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا کان اذا حلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه قال نعم قال اذا هو فذلك هو. کہا کہ ایسا نہیں ہوا تمہارے علماء نے کسی کو حلال کیا تو تم نے حلال مانا، تمہارے علماء نے حرام کیا حرام مانا. کہاں کیا؟ تو کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. اس حدیث کی تشریح میں عرض کرتا ہوں کہ تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اے مولانا صاحب جو آپ یہ بتا رہے ہو کیا یہ اللہ کے رسول کا قول ہے؟ تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا. تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ حضرت الاستاد، حضرت الامام، حضرت الشیخ، اے مولانا صاحب، مولوی صاحب، آپ جو بات بتا رہے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے؟ ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ نے. انہوں نے کہا حلال، تم نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا حرام، تم نے کہا ٹھیک. کیا تم ان کی اتباع کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا تم ان کی اتباع کرنے کے لیے ایمان لائے تھے؟ وہ تو خود اتباع کرنے والے ہیں. ہر آدمی اپنا اپنا ذمہ دار ہے. کل آتیہ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کل کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا. یہاں صحابہ کرام تھر تھر کانپ رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ مجھے برابر سرابر پر چھوڑ دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش کہ میں مٹی کا کوئی تنکا ہوتا اور میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا. وہ کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں. اور تمہاری دیدہ دلیری، تمہارے اندر اتنی جرأت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بند کر کے دوسروں کے اقوال پر پوری زندگی عمل کر رہے ہو. مسئلہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ بتاؤ نا. مسئلہ تمہیں کیوں کس نے بتایا؟ فقہ تمہاری کہاں سے آئی؟ یہ لاکھوں انبار مسائل کے یہ کہاں سے آئے؟ تورات نازل ہوئی تھی سیدنا موسیٰ پر 40 الواح میں، اور تلمود آپ کے پاس موجود ہے 18 جلدوں میں. تورات تم صرف پڑھتے ہو اپنی نماز میں. نماز میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کھول لیا کتاب پیدائش اور کتاب تاریخ بس. لیکن عمل کہاں کرتے ہو؟ کس کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے تم تلمود دیکھتے ہو؟ اللہ نے تمہارے درمیان کتاب اتاری، قرآن پاک. اللہ نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، رسول کی باتوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا احادیث کی روشنی میں. لیکن تم کو نہ قرآن کی فکر ہے نہ حدیث کی فکر ہے. تم تو کہتے ہو کہ لاؤ ہمارے سامنے ہمارے امام کا فتویٰ، لاؤ ہمارے سامنے کی فلاں فقہ کی فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے. وہ ہزاروں لاکھوں مسائل، لاکھوں لاکھ مسائل وہ آج شریعت کا حصہ بنے ہوئے. مجھے تو بہت ہی
شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے کہ نہ معلوم کتنے علماء نے یہ بات کہی کہ فلاں چیز تو شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا جز ہے۔ ہم اور زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتے، اشاروں کو سمجھیے بس۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ کے منہ سے زبان سے نکلا کیسے؟ آپ عالم ہو، مولانا ہو، پڑھے لکھے ہو، حدیثوں کے پڑھنے والے ہو، یہ حدیثیں چمک رہی ہیں، چمک چمک کر تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے ہے، روشن شاہراہ تمہارے سامنے ہے، رسول کا قول تمہارے سامنے ہے، لیکن اے بدبخت انسان، تو نے ان سب کو چھوڑ کر لوگوں کے قول پر عمل کرنا شروع کیا۔ تمہارا تو زوال وہیں سے شروع ہو گیا جس دن تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنا لیا، وہی دن تمہارے زوال کا دن تھا۔ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے 4 صدی ہجری کے اندر تقلید شروع ہوتی ہے، یہ 300 سال لگے اس بننے میں۔ 95 ہجری تک مسلمان ایک تھے، کوئی فرقہ نام کوئی چیز کچھ نہیں تھا، جو گمراہ لوگ تھے صحابہ کرام نے ان کی گردنیں اتار کر رکھ دی، ان کی چیزوں کو واضح کر کے پیش کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے بعد جو 300 سال لگے ہیں جن میں تدوین ہوئی ہے کتابوں کی، مسائل کی، رکھے گئے، بنائے گئے، اور پوری کتابیں تیار ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ کہاں شریعت مطہرہ اور کہاں وہ جو وحی الہی ہے، وحی آسمانی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اور کہاں لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں، اپنے دماغ سے سوچی ہوئی باتیں۔ کیا دونوں کم برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا محمد مصطفیٰ کا قول اور باقی ساری دنیا کے انسانوں میں سے کسے باشد کسی کا قول برابر ہو سکتا ہے؟ مگر تم نے اس کو برابر کیا، تم نے اپنی زندگی میں داخل کیا، تو پھر تمہارے اوپر وہی کچھ ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تم چاہتے ہو تقوی والے بن جاؤ، تقوی کہاں سے آئے گا؟ اپنے رسول کو چھوڑ کر تمہارے اندر تقوی آئے گا؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کی ہدایت کو چھوڑ کر، نبی کی شاہراہ کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بتاؤ اور کھل کر بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیسا ہے؟ تم وجہ بتاؤ اور کھل کر بتاؤ، اللہ کہاں ہے؟ اگر تم مومن ہو تو بتاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ایک عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھی تھی، وہ اس کا آقا اسے آزاد کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس لے کر آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے کہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، کہا آسمان میں ہے، اپنی انگلی کا اشارہ کیا آسمان میں ہے۔ قال من انا، میں کون؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا دعوها فانها مؤمنہ، چھوڑو اسے، مومنہ ہے یہ۔ آج آپ پکڑ کے پوچھئے اللہ کہاں ہے، لوگ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی اللہ، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، ذرے ذرے میں تو، درخت میں تو، پتیوں میں تو، سبززاروں میں تو، گلگلزاروں میں تو، آسمانوں میں تو، زمین میں تو۔ استغفر اللہ، تمہارا عقیدہ تو پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ کون سی تمہاری نمازیں اور کہا کر روزہ تمہارے؟ اچھا چلو چھوڑو، بتاؤ مسائل کہاں سے ہیں؟ جب تم روزہ رکھنے چلتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، تم سحری کرتے ہو اللہ کے رسول کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کے بعد شروعات جو روزے کی ہونے جا رہی ہے اس کو تم نے بگاڑ دیا۔ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان، میں روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کے مہینے میں۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ دعا کیا اللہ کے رسول نے سکھائی؟ کیا انہوں نے آپ کو دی یہ دعا؟ اور جب نہیں دی تو آپ کیوں سے لیے ہوئے؟ سوچنے والے، تمہارے مسائل کہاں سے آئے؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تم قرآن خوانی کرتے ہو، بتاؤ مجھے قرآن خوانی کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول نے کی، انہوں نے حکم دیا، ان کے بیٹوں کا انتقال ہوا، ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، ان کی 2 بیویوں کا آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، سیدنا خدیجہ کا اور سیدنا زینب کا آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، آپ نے قرآن خوانی کی؟
جو نبی اپنے بیٹوں کے لیے قرآن خوانی نہ کر رہا ہو، اپنی بیٹیوں کی وفات پر قرآن خوانی نہ کر رہا ہو، اپنی بیویوں کے انتقال پر قرآن خوانی نہ کر رہا ہو، اپنے چچا کی شہادت پر قرآن خوانی نہ کر رہا ہو، اپنے صحابہ کرام کی موت پر قرآن خوانی نہ کر رہا ہو، اے مسلمانوں تم کہاں سے لے آئیے؟ بتاؤ مجھے، تم کدھر کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں راستہ چننا ہوگا، تم اللہ کے رسول کے راستے پر ہو یا کسی غیر کے راستے پر ہو۔ تمہیں بتانے ہوں گے کہ تمہارے مسئلے مسائل کہاں سے آ رہے ہیں، تمہیں بتانا ہوگا کہ جائز اور ناجائز کے فتوے کہاں سے آ رہے ہیں، تمہیں بتانا ہوگا حلال اور حرام کا طریقہ کہاں سے آ رہا ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے یا کسی اور کا بتایا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کی طرح سے مت ہو جانا۔ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میں کیا بدلہ دوں گا کوئی نہیں جانتا۔ وہ شہنشاہ مطلق کس کو کیا دینا چاہتا ہے، کس کو کیا نوازنا چاہتا ہے، ارے ہماری تصورات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے مومن تو روزہ رکھ، تیرا بدلہ میں دوں گا۔ قادر مطلق، شہنشاہ مطلق، مالک عز و جلال خود بدلہ دے رہا ہو، اس بدلے کا کیا کہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس کے اندر کیا ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا آسائشیں ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، یہ روزہ صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھنا ہے، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ لہٰذا اس رمضان المبارک میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہدایت کے راستے پر آپ آ جائیں، سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے بن جائیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے بن جائیں۔ اور صاف صاف انداز میں کہوں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حدیثوں کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے سامنے باقی تمام چیزوں کو آپ چھوڑنے والے بن جائیں۔ جب تک آپ یہ دو ٹوک فیصلہ نہیں کریں گے اور ادھر ادھر رہیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تب تک آپ اسی طرح سے بھٹکتے ہوئے رہیں گے، نہ کبھی اس راہ پر آئیں گے نہ کبھی اس راہ پر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک لکیر آپ نے کھینچی، کہا ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا سادہ۔ اس کے دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ راستے ہیں شیطان کے راستے، یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، اور اس کے علاوہ کے جو راستے ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں، آپ کو اس سے بچنا ہوگا۔ روزے کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی توحید صحیح ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ تسلیم کرنے والے ہو، زبان سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، عمل اور کردار کے ذریعے سے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہو۔ یہ پہلی شرط ہے اس رمضان المبارک میں، جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر جاننے کی ضرورت ہے، اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے مسائل حدیث سے معلوم کیجئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ اللہ کے رسول سے معلوم کیجئے۔ آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کا طریقہ اللہ کے رسول سے معلوم کیجئے۔ آپ اپنی میت کو، مردے کو دفنا رہے ہیں، اس کا طریقہ اللہ کے رسول سے معلوم کیجئے۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ کے رسول سے معلوم کیجئے۔ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اللہ کے رسول سے معلوم کیجئے۔ روزہ کیسا ہوتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے، کن حالتوں میں نہیں ٹوٹتا، کن حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، حدیثوں کو پڑھیے۔ میں درخواست کرتا ہوں بخاری کو پڑھیے، مسلم کو پڑھیے، ابو داؤد کو پڑھیے، ترمذی کو پڑھیے، نسائی کو پڑھیے، موطا امام مالک کو پڑھیے، صحیح احادیث کو پڑھیے، صحیح احادیث کو پڑھیے۔ ان محدثین نے صحیح کو غلط سے الگ کر دیا ہے، صاف صاف واضح طور پر۔
آپ ترمذی پڑھیں گے آپ کو لکھے ملے گا آدھا حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. ترمذی پڑھیں گے آپ کو لکھے ملے گا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث منکر ہے، آپ کو لکھا ہوا ملے گا. اور لوگ اسی پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں. جن محدثین نے اس لیے لکھا ہے تاکہ لوگ بچ جائیں، لوگ اسی پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے بندو، میرے تمام مسلمان بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، ذکر و اذکار سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، اللہ رب العزت کو پکارنے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سمجھیے. اس توحید کا جاننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جاننا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے. میں سب کچھ صرف ایک نصیحت کرتا ہوں آپ تمام مسلمانوں سے کہ اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کو پڑھ ڈالیے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، اور حدیثوں کو پڑھ ڈالیے، پوری بخاری پوری مسلم پڑھ ڈالیے، اپنا وقت نکال کر اس کو پڑھ ڈالیے تاکہ صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح شریعت، صحیح روشنی آپ کی زندگی میں آ جائے. پھر آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وہ سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض. تم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ آسمان و زمین سے تمہاری نیکیوں کو بھر دیتا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنا. اور اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہوا، تمہاری نمازیں درست نہ ہوئی، تمہارے روزے اسی طرح بھی صوم غد نویتو پر چلتے رہے، اور اسی طرح تاخیر سے افطار ہوتا رہا، اور اسی طرح روزے کے مسائل میں تم گڑبڑی کرتے رہے، تو تم میرے یقین رکھو کہ تم شاہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو. کیا نمازیں ہیں، کیا روزہ، کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا ذکر، کیسی تلاوت، جو محمد مصطفیٰ سے الگ ہوا وہ گمراہیوں میں جا پڑا. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اے اللہ، اے بار الہ، تو ہم سب کو ہدایت کی شاہ راہ عطا فرما دے. اے اللہ، ہمیں اس طریقے پر نہ لے چل جس طریقے پر بنی اسرائیل چلے، جس طریقے پر یہود و نصارہ چلے، جو انہوں نے اپنی شریعت کے ساتھ سلوک کیا، اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا. اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے پر نہ چلیں. اے اللہ، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی احادیث صحیحہ کو ہم جانیں گے، مانیں گے اور عمل کریں گے. پروردگار ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اسلام میں داخل فرما، ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا فرما، اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ، اپنی جانب سے وہ ثواب عطا فرما جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، مالا عین رات، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا. اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے اور تیرے ساتھ ہی عزتیں وابستہ ہے، تیرے رسول کی اطاعت کے ساتھ عزتیں ہیں اور تیرے رسول سے ہٹنے میں ذلتیں ہیں. یا اللہ، تو ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے، تو ہماری پستی کو ہماری بلندیوں سے بدل دے. یا اللہ، تو ہماری گمراہیوں کو ہماری ہدایت سے بدل دے. یا اللہ، تو ہماری اپنی ناخوشی کو یا اللہ اپنی خوشیوں سے تبدیل فرما دے. ہمیں رضا، اپنی رضا عطا فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر لے چل. یا اللہ، اپنے نبی کے طریقے پر لے چل. اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.